کی طرح نمبر 3، علامہ ابن العربی، علامہ ابن العربی، ان کا نظریہ کون سا عالم ہے جو نہیں جانتا؟ کس عالم کے ہاں اگر وہ محقق ہے تو ان کا نظریہ محفوظ نہیں ہے؟ کس عالم کے؟ ہر محقق عالم جانتا ہے ابن العربی کا نظریہ کیا تھا، وہ کس طرز کے تھے، وحدت الوجود کا اصلی مفہوم جو ہے وہ کیا تھا ان کے نظریے۔ یہ تعویلیں نہ کیا کرو بعد میں، بزرگوں کو بچانے کے لیے تعویلیں نہ کیا کرو، یہ تعویلیں ہوتی ہیں بعد میں جو آپ کہیں جی مجدد الفسانی نے کی، آپ کہیں جی وہ قابل قبول ہے، اس طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کی، آپ کہیں جی وہ کیا ہے جی قابل قبول ہے۔ یہ بعد کی تعویلات ہیں، یہ کیا ہے جی بعد کی تعویلات ہیں۔ حقیقی نظریہ جو تھا نا ان کا، حقیقی نظریہ وحدت الوجود کے حوالے سے وہ بہت ہی بلند سطح پر تھا، وہ بہت ہی اونچے لیول کا تھا، نچلی سطح کا وہ نظریہ بالکل نہیں تھا جس طرح آپ تعویلیں پیش کرتے ہیں، جس طرح آپ کیا کرتے ہیں تعویلیں پیش کرتے ہیں فقط بزرگان دین سے حسن ظن رکھنے کی خاطر، حسن ظن رکھنے کی خاطر، یار ایسا ہوگا، یار ایسا ہوگا یا اس طرح ہوگا۔ یہ تعویلات ہیں، یہ آپ کی اپنی تعویلات ہیں، وغیرہ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، اب جتنی بھی کتابیں ان کتابوں کے اندر ایسی تعویلات نہیں ملیں گی جو تعویلات آپ کرتے ہیں، جو تعویلات آپ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبارات پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے علماء، محقق علماء نے ان پر فتوے لگائے، کفر کے فتوے لگائے۔ کس کے فتوے لگائے؟ کفر کے، شرک تک کے بھی فتوے لگے، شرک تک کے بھی فتوے لگے، ان کے مرتد ہو جانے کے فتوے لگے۔ دکھاؤں لسٹ آپ کو کس کس عالم نے ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان پر کفر کے فتوے لگائے، کس کس عالم نے؟ میرے پاس محفوظ ہے، میرے پاس محفوظ ہے۔ ایک طرف ہے ابن العربی، دوسری طرف ہے کثیر سارے علماء جنہوں نے فتوے لگائے تھے، کن پر؟ علامہ ابن العربی پر۔ اب ان سے پوچھیں، چاہے وہ دیوبندی سنی حضرات ہو، چاہے وہ بریلوی سنی حضرات ہو، دونوں کے ہاں ابن العربی بھی مسلمہ شخصیت ہے، اور جو فتوے لگانے والے وہ بھی مسلمہ ہیں، دونوں کو مانتے ہیں، یہ دونوں کو مانتے ہیں، یہ دونوں دیوبندی سنی ہو چاہے پھر وہ بریلوی سنی ہو، وہ ابن عربی کو بھی مانتے ہیں اور جو فتوے لگانے والے تھے ان کو بھی مانتے ہیں۔ ابھی وہ میں نام نہیں بتلانے لگا، نام تب بتاؤں گا جب گفتگو ہوگی، نام تب بتاؤں گا جب میدان لگے گا۔ بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے فتوے لگائے کہ ابن عربی جو ہے وہ مرتد ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اس نے جو وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا وہ بالکل خطرناک ہے، وہ توحید کو توڑنے والا ہے، وہ توحید کو بالکل خطرہ پہنچانے والا ہے، وہ توحید کے لیے خطرہ ہے، وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، وہ اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بڑے بڑے علماء تھے۔ اب دیوبندی سنی سے پوچھیں، وہ کہے گا جی اسے بھی ہم مانتے ہیں اور علماء کو بھی ہم مانتے ہیں، مطلب جس نے نظریہ پیش کیا وہ ابن عربی، وہ بھی ان کے ہاں مسلمہ شخصیت ہے، اور جو نے فتوے لگائے ابن عربی پر وہ بھی مسلمہ ہے۔ یہی طرز آپ بریلویوں کے ہاں دیکھیں گے، بریلوی سنیوں کے ہاں، دونوں کے ہاں یہ طرز پائی جاتی ہے۔ او بھائی یہ دوغلی پالیسی نہیں چلنے دوں گا میں، یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی، یا تو پھر ابن عربی کو مانے یا پھر ان علماء کو مانے جنہوں نے فتوے لگائے تھے، جنہوں نے کیا لگائے تھے؟ فتوے لگائے تھے۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے اگر کسی دوسرے بندے پر کفر کا فتویٰ لگایا، اگر تو وہ کفر کا حقدار ہے تو فتویٰ بالکل اس پر کیا ہو جائے گا؟ صادر ہو جائے گا۔ اگر وہ کافر نہیں تھا وہ فتویٰ لگانے والے پر لوٹ آئے گا، وہ فتویٰ لگانے والے پر لوٹ آئے گا۔ اب بتائیں کون مسلمان ہے، کون بچتا ہے ان دونوں میں سے؟ آپ کہیں گے جی نہیں یہ دونوں ہمارے ہاں مسلمان ہیں، جس جماعت نے فتوے لگائے، ایک علماء کی جماعت ہے، وہ بھی ہمارے یہاں مسلمہ ہیں، اور جس نے نظریہ پیش کیا وہ بھی مسلمہ ہے۔ تو پھر میری طرف سے جواب یہ ہوگا، اگر تو آپ ان دونوں کو مانتے ہیں، فتویٰ لگانے والی جماعت کو مانتے ہیں اور نظریہ پیش کرنے والے بزرگ کو مانتے ہیں، اگر آپ
ان دونوں کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کو دیوبندی ہوں اگر آپ، تو آپ کو بریلویوں کو ماننا پڑے گا، اگر آپ بریلوی ہیں تو آپ کو دیوبندیوں کو ماننا پڑے گا، آپسی اختلافات بھی بھلانے پڑیں گے، آپسی اختلافات بھی بھلانے پڑیں گے، اگر نہیں بلا سکتے تو پھر آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا ایک کا، یہی راہ بچتی اور کوئی راہ نہیں بچتی۔ آئیں گفتگو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا، عیاں ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ہی آپ نے فضا آلودہ کر رکھی ہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا لگا کر آپ نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے جی۔ جب سے یہ فتووں کی فضا گرم ہوئی ہے نا جی، جب سے یہ ماحول گرم ہوا ہے فتوے بازی کا، تب سے ہمارے نصیب کے اندر ایک بھی فتح نہیں، تب سے ہمارے نصیب کے اندر ایک بھی فتح نہیں ہوئی، مسلسل غلامی کے اندر گرے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ ہماری دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ہماری دشمنی کن کے ساتھ ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کیا دست و گریبہ ہے، ایک ہو کر کفار کے خلاف نہیں جاتے، یہ آپس میں دست و گریبہ ہے۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کی، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاش کا، کوئی مصداق نہیں بنتا اس شعر کا، اس شعر کا کوئی مصداق نہیں بنتا۔ ہر شخص اپنا نظریہ رکھتا ہے، ہر شخص اپنی ذات کے اندر خود ہی انجمن بنا بیٹھا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ جڑا بیٹھا ہے، یا تو اس کا اپنا فرقہ ہے یا پھر وہ کسی خاص فرقے کے ساتھ جڑا بیٹھا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو شخص کسی خاص فرقے کے ساتھ ربط رکھتا ہو، منسلک ہو، اس کی سوچ محدود ہوگی، اس کی سوچ محدود ہوگی، وہ محدود ذہنیت کا حامل ہوگا، وہ محدود نظریے کا حامل ہوگا، اس کی سوچ کے اندر وسعت نہیں آ سکتی، وہ وسعت پذیر نظریے کو سمجھ نہیں سکتا، وہ وسعت پذیر نظریے کو سمجھ نہیں سکتا، وہ فکر کی گہرائی تک نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ غلامی سطح پر رہے گا، غلامی سطح پر رہے گا، مطلب نچلی سطح پر رہے گا، اعلیٰ سطح پر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلام ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ غلام ہے۔